قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما نقضت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنا مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ کریم کسی بندے کو معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو پہلی چیز آئی وہ یہ کہ ما نقضت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جو صدقہ کرتا رہتا ہے اللہ کریم اس کے مال میں برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اگرچہ صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے کو بظاہر لگے کہ میرا مال کم ہو گیا ہے، مگر حقیقتاً اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک کسان تھیلا بھر کر کے کھیت میں اناج لے کے جاتا ہے اور اس اناج کو کھیت میں بو کر چلا آتا ہے، چھیٹ کر چلا آتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ بظاہر اس کا پورا تھیلا ختم ہو گیا، مال کم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ بندہ خرچ کرتا رہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ نے کنویں کو دیکھا ہوگا، پانی نکالتے رہیے تو پانی بڑھتا رہتا ہے، اور اگر پانی کو نہ نکالا جائے تو پانی وہیں پر جم جاتا ہے، نہیں بلکہ سڑ بھی جاتا ہے، بدبودار بھی ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خرچ اگر کوئی چیز ہوتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا بھی ہے اور صاف ستھرا بھی رکھتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ صدقہ کرنا مال میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ صدقہ کرنے سے اللہ کریم اس کے مال میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ معافی کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بدلہ لینے پر قادر ہے اور بدلہ لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے۔ دیکھیے، اگر کوئی بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے پھر تو معاف کرنا ہی نہیں ہوگا۔ معاف کرنا اس وقت ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں مگر آپ اس کو معاف کر دیں، اور جب بندہ معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، تو اللہ کریم اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس کو آپ نے معاف کیا ہے نا، خود اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور طاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام فرما دیا معافی کا۔ تو ہوا یہ کہ سارے کفار و مشرکین حضور کے مطیع فرما بردار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کو معاف کرنے کا حق اپنے ذاتی معاملے میں ہے۔ اگر کوئی آپ کی ذات کا مجرم ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکیاں کر دی، بد اخلاقی کر دی، آپ کو مار دیا، آپ کا کچھ مال لے لیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو اپنے ذاتی معاملے میں معاف کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کا مجرم ہو تو آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی ملک کا مجرم ہو تو آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی قومی مجرم ہو تو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو معافی کی یہاں پر بات کی گئی ہے
وہ اس سلسلے میں کہ آپ اپنے ذاتی معاملے میں بدلہ لینے کا اختیار تھا، قدرت تھی، لیکن پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، تو اس معافی پر اللہ کریم آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو کوئی شخص اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی کے لیے جھک جانا، کسی کے لیے عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، یہ اپنی خودداری کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خودداری کو آپ سلامت رکھیں، پھر کسی کے لیے عاجزی اور انکساری کریں، تو یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرما دے گا۔ لیکن کوئی بے غیرت بن کر کے اگر عاجزی انکساری کرے تو یہ پھر عاجزی اور انکساری نہیں، یہ احساس پستی ہے۔ صرف چند روپیوں کے لیے کوئی ضمیر کا سودا کر رہا ہے، تھوڑی سی عزت پانے کے لیے ضمیر کا سودا کر رہا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ عاجزی کر رہا ہے، تو یہ عاجزی نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ عاجزی اس میں ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اپنی خودداری بھی محفوظ رہے اور سلامت رہے، تو یہ اصل عاجزی اور انکساری ہے۔ جب اس طریقے سے کوئی عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔